أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ جمعے کے دن بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے گفتگو کے لیے، 30-40 منٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نماز ادا کی جاتی ہے، وہ تو فرض ہے۔ اس تھوڑے وقت کو اچھے استعمال میں لانا چاہیے۔ ہر آدمی اپنا وقت استعمال کرتا ہے، کوئی نہ کوئی کاروبار کرتا ہے، ہیرے جواہرات کا، سونے کا، کپڑے کا۔ کچھ لوگ مذہبی ذہن رکھنے والے نعتوں کا کاروبار کرتے ہیں، کچھ غزلوں کا، موسیقی سے دلچسپی رکھنے والے موسیقی سن کر سمجھتے ہیں کہ ہمارے روح کی غذا ہمیں مل گئی۔ یہ عاجز جو آپ کے سامنے حاضر ہے، یہ فقیر بے نوا فضائل کا کاروبار کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے فضائل کا؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے، فرماتا رہے۔ کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان ہوتے ہیں، کبھی حضور کے صحابہ کے فضائل بیان ہوتے ہیں، کبھی ازواج مطہرات کے فضائل بیان ہوتے ہیں،
کبھی اہل بیت کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اپنے نبی کی امت کے ولیوں کی شان بیان ہوتی ہے، کبھی قرآن پاک کے فضائل بیان ہوتے ہیں، کبھی عبادت کے مختلف طریقے اور ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں، کبھی اچھے اوصاف کا ذکر آتا ہے، آقا کریم کے بلند اخلاق کا ذکر آتا ہے، حضور کی جود و کرم کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ ہے فضائل کا کاروبار کرنا۔ تنقید کی عادت نہیں، اعتراضات اٹھانے کی بالکل کبھی فکر ہی نہیں ہوئی۔ کوئی کیا کہتا ہے کہتا رہے، رب کی مخلوق ہے، زبان اس نے دی ہے، بولنے کی قوت دی ہے، سوچ دی ہے، فکر دی ہے، ہر آدمی آزاد ہے، آزادی سے بات کر لیتا ہے۔ ہمیں کوئی حکم نہیں شریعت کا کہ ہم قدغن لگائیں، نبوت ہمیں نہیں ملی، رسالت ہمیں نہیں ملی، یہ نبی کا کام ہے، یہ رسول کا کام ہے۔ اور ان کا کام بھی کیا ہے؟ انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے ذمہ کیا ہے؟ جو پیغام ہم دیں کھول کر لوگوں تک پہنچا دیں، کسی کو پکڑ کر جنت میں نہیں لے جائیں گے، ہدایت کے راستے پر نبی زبردستی نہیں چلائیں گے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یہ دودھ ہے، یہ پانی ہے، یہ ظلمت ہے، یہ روشنی ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، تمیز عطا فرما دی، چلتے رہو، راستے اپنے خود متعین کر لو، ہم نے تمہیں بتا دیا، ادھر جاؤ گے یہ دوزخ کے محلے کو راستہ جاتا ہے، ادھر جاؤ گے یہ جنت کی باغوں کی طرف راستہ جاتا ہے، چلو جدھر جانا ہے، چل رہے ہیں لوگ، ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں۔ اس بندے کو، اس عاجز کو، اس فقیر کو، اس ناقص کو میرے رب نے یہ توفیق عطا فرمائی، جب بھی ممبر پر بیٹھتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے باتیں ہی آپ کو سناتا ہے۔ آج اس مختصر وقت میں ہم کسی ایسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں جسے دیکھنے کے لیے بڑی نظر چاہیے، سمجھنے کے لیے بڑی عقل چاہیے، اور جس کے فضائل کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، اور آج ان کا یوم شہادت ہے، انہیں مولا کائنات کہتے ہیں، علی المرتضیٰ کہتے ہیں، شیر خدا کہتے ہیں، اور سنی پھر مشکل کشا بھی کہتے ہیں۔ کسی کو اعتراض ہے تو کوئی بات نہیں، کسی کو یہ اعتراض ہے کوئی بات نہیں، پہلے بات کر چکا ہوں، اگر تو نہیں کہتا تو نہ کہے۔ جن ولیوں کی مشکلیں علی نے حل کی ہیں وہ مشکل کشا کہتے ہیں۔ تجھے اس دروازے پر جانے کا موقع ہی نہیں ملا، تو نے اس باغ کی سیر ہی نہیں کی، تو اس بازار میں گیا ہی نہیں، تجھے کیا پتا ہے کیا رونقیں ہیں، کیا بہاریں ہیں، کیا دلچسپی ہے، کیا دلکشی ہے، تجھے کچھ پتہ نہیں۔ جو اس راستے پر چلتے ہیں، تین سلسلے طریقت کے، تصوف کے، معرفت کے، پوری امت کے مولا کائنات سے ملتے ہیں، اور مولا کائنات سب کی دستگیری فرماتے ہیں، اور نقش بندیوں کے سلسلہ اگرچہ صدیق اکبر سے ملتا ہے، لیکن صدیق اکبر بھی فیض نہیں عطا کرتے، فیض مولا کائنات عطا کرتے ہیں۔ اس لیے میرا رسول رسولوں کا شہنشاہ ہے، اور میرا علی ولیوں کا شہنشاہ ہے۔ اور اگر میں لفظ استعمال کروں تو یہ بالکل حقیقت پر ہوگا کہ شہنشاہ ولایت کسی اور کے لیے ہو سکتا ہی نہیں سوائے علی المرتضیٰ کے۔ شہنشاہ ولایت کون ہے؟ ذرا اونچا کہو نا۔ ہاں، علی کا معنی کیا ہے؟ علو سے ہے، علو، اس کا معنی بلندی ہے، تو پھر اونچا کہنا چاہیے۔ ولیوں کا شہنشاہ کون ہے؟ ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ خدا کا شیر کون ہے؟ نبی کا داماد کون ہے؟ خاتون جنت کا شوہر کون ہے؟ حسنین کا ابا کون ہے؟ ولایت کا بادشاہ میرا مولا علی ہے۔ ہم مرثیوں کی دنیا میں نہیں جاتے، ہم تاریخ کی ورق گردانی نہیں کرتے، میرے ہاتھ میں کبھی قرآن ہوتا ہے، کبھی حدیث ہوتی ہے، میں انہی سفر پر روانہ ہوں الحمدللہ۔ سن لو کون؟ عبداللہ ابن عباس کا۔ اب کون نہیں جانتا؟ حبر الامہ، حضور کے چچا زاد بھائی، فقیہ، عالم، مفسر قرآن، عاشق رسول، کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، پہلی کہہ دے سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 300 آیات
کتنی آیتیں؟ آپ سے اس لیے کہلا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جوش خطابت میں یوں ہی کہہ گئے، نہیں، میں ذرا پختہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم خود خام ہیں، بات پختہ کریں گے۔ ہم خام ہیں، کچے ہیں، خام ہیں، لیکن غلام ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے 300 آیات علی المرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ہمیں مرثیہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بتاؤ نا، ابھی جمعے کے آنے سے پہلے دوستوں کے پاس بیٹھا تھا تو میں ان سے دلچسپی کی بات کر رہا تھا، جسے دیسی گھی ملے کھانے کے لیے اسے ڈالڈا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی عبداللہ بن عباس کیا فرما گئے؟ 300 آیات میرے دوست تیرے میرے حق میں ایک آیت بھی نازل نہیں ہوئی، اور مولا کائنات کی شان میں میرے رب نے عرش سے 300 آیات نازل فرمائی ہیں۔ اور فقہ کے 4 امام ہیں، سب سے بڑے ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سراج الامہ کاشف الغمہ، اور دوسرے امام امام مالک ہے، تیسرے امام امام شافعی ہیں، چوتھے فقہ کے امام امام احمد بن حنبل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جتنی روایات علی المرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئیں کسی صحابی کی شان میں نازل نہیں ہوئی، سب کی شان اعلیٰ ہے۔ ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء، مانتا ہوں عمر فاروق اعظم ہے، ان کے اسلام لانے سے حق حق باطل باطل ہو گیا، کوئی کعبے میں آ کر سجدہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ شیر رب کا آیا اور صحابہ کو 2 صفوں میں کھڑا کر دیا، 20 ادھر 20 ادھر، کل 40 کی تعداد ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میرے اندر جو جوش ہے نا، جوش کس کا؟ یہ جذبہ ایمانی ہے، یہ صداقت ہے، یہ دین کی حقانیت ہے، مصطفیٰ کی محبت ہے، اور رب کی عبادت کا جذبہ ہے۔ ہم بے چین ہیں، بے قرار ہیں، حق پر ہیں، اندر چھپ کر سجدے کیوں کریں؟ اجازت فرمائیے۔ ہم حرم میں جاتے ہیں اور ایک صف کے آگے امیر حمزہ ہیں اور دوسری صف کے آگے عمر فاروق ہے، اور 40 کا یہ مختصر سا گروہ عاشقوں کا، جان نثاروں کا، سرفروشوں کا کعبہ میں جاتے ہیں، اور اعلان حضرت عمر فرماتے ہیں لوگوں جسے پتہ ہے اسے پتہ ہے، جسے پتہ نہیں میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں اور مسلمان ہو چکا ہوں۔ عرب کے سارے قبیلوں کے سردار حرم میں بیٹھے، کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ حرکت کر سکے، آنکھیں جھک گئیں۔ آج کے بعد اسلام پر ہمارا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا، اسلام غالب ہو گیا۔ میں اس عمر کی شان کو سمجھتا ہوں، میں عثمان غنی کے حیا کا قائل ہوں، میں ان کی سخاوت کے قصیدے پڑھتا ہوں، ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ تو نبی کا دوہرا داماد ہے، پوری آدم کی اولاد میں یہ کسی کو شرف حاصل نہیں ہوا کہ ایک پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں ہو۔ اگر پوری برادری انسانیت میں نام آتا ہے، عفان کے بیٹے حضرت عثمان کا نام آتا ہے، بڑی فضیلت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر، شعیب علیہ السلام پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام داماد بن رہے ہیں، شعیب علیہ السلام اپنی صاحبزادی کا نکاح کر رہے ہیں، لیکن کلیم اللہ کی عقد میں پیغمبر کی ایک بیٹی آئی، عثمان غنی کی عقد میں پیغمبر کی نہیں، پیغمبروں کے سردار کی 2 بیٹیاں آئی۔ سبحان اللہ۔ لفظ سردار سے ایک روایت یاد آئی، ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار تشریف لائے تو میں نے حضور کو کہا آپ سید العرب ہیں، سارے عرب کے سردار؟ فرمایا نہیں، سید العرب میرا علی ہے۔ یا رسول اللہ آپ سید العرب نہیں؟ فرمایا میں تو سید المرسلین ہوں، عرب کا جزیرہ مختصر ہے، میری سیادت کونین کو گھیرے ہوئے ہے، 6 جہات میں میرے مصطفیٰ کی سیادت ہے، میں سید المرسلین ہوں، اور میرا علی یہ سید العرب ہے۔ سبحان اللہ۔ جی کیا عرض کر رہا تھا، امام احمد بن حنبل یہ 4تھے فقہ کے امام ہیں، فرماتے کہ جتنے فضائل علی المرتضیٰ کی شان میں آئے اتنے فضائل کسی اور کے حصے میں
کس فضیلت کا ذکر کروں؟ سب سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی محبت نصیب فرمائے اور اپنے رسول کی محبت نصیب فرمائے. سب سے بڑی فضیلت. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں رب سے دعا مانگا کریں، جو چاہے مانگو، رب سے سب کچھ مانگنا ہے، لیکن اللہ سے اس کی محبت اور اس کے رسول کی محبت مانگا کریں. سبحان اللہ. اور اس سے آگے بھی ایک درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ بندہ محبت کرے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، تو تب بندہ ہے، ورنہ گندا ہے. یہ جملہ میرا خاص یاد رکھنا، بس زبان پر آ گیا. بندہ رب سے محبت کرے تو بندہ ہے، بندہ رسول سے محبت کرے تو بندہ ہے، ورنہ گندا ہے. بس یاد رکھو میرا سبق. جو محبت نہیں کرنے والا وہ بندہ نہیں، وہ گندا ہے. بے شک داڑھی بڑھا لو، بے شک سلوار اٹھا لو، بے شک مسواک لٹکا لو، کچھ نہیں، کچھ نہیں، زیرو ہے. بندہ ہی جب نہیں پھر کیا ہے؟ بندہ وہ ہے جو اللہ سے پیار کرے، بندہ وہ ہے جو اللہ کے رسول سے پیار کرے. اعلیٰ مقام ہے. اس سے اعلیٰ مقام کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے پیار کرے. یہ اس سے بھی اعلیٰ مقام ہے. اور اس کا یہ نتیجہ ہے، جب بندہ اپنے رب سے پیار کرتا ہے، اپنے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے بھی پیار کرتے ہیں. میاں محمد صاحب نے فرمایا تھا، اڑ اڑ موئے چکور محمد سار نے یار کمر نو. چکور ایک پرندہ ہے، جنگل میں رہتا ہے، کہتے ہیں وہ چاند پر عاشق ہے. ہم نے تو دیکھا نہیں، سنا ہے. پہلا مصرع کس طرح ہے؟ بھائی سہ ملوک کو کوئی جاننے پڑھنے سمجھنے سنانے سننے والا ہو تو سورج دی اشنائی کولو کی لدھا نیلو فرنو. سورج دی اشنائی کولو کی لدھا، یہ زمین پر ہے، وہ آسمانوں پر ہے. یہ نیلو فر اس سے پیار کرتا ہے. اس کو سورج سے پیار کرنے میں کیا حاصل ہوا ہے؟ یہ ترجمہ کر رہا ہوں نا. سورج دی اشنائی کولو کی لدھا نیلو فرنو، اڑ اڑ موئے چکور محمد سار نہ یار کمر نو. کہتے ہیں چکور چاند کی طرح اڑتا ہے، اڑتا چلا جاتا ہے، جب بے خود ہو جاتا ہے تو گر جاتا ہے، چاند تک پہنچ نہیں پاتا، اور چاند کو اس کے پیار کی خبر بھی نہیں ہے. اور سورج نے نیلو فر کو کچھ نہیں دیا، چاند نے چکور کو کچھ نہیں دیا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن سے بندہ پیار کرتا ہے، جھولی بھر دیتا ہے. تو 1450 سال کے بعد آ، 1500 سال کے بعد آ، 1000 سال کے بعد آ، میرے نبی کی جناب میں جہاں مرضی ہے بیٹھ کر تو آنسو بہا. میرا نبی اگر اس آنسو کو صاف نہ کرے پھر تعلق ہی کوئی نہ ہوا. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. قرآن گواہی دیتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. قرآن گواہی دیتا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہمارا اللہ بندوں سے بے خبر نہیں ہے. لا تحسبن اللہ غافلا، اللہ کو غافل نہ سمجھ دے. تیرا رسول بھی غافل نہیں ہے اپنے غلاموں سے. تو فریاد کر کے دیکھ، رابطہ تیرا کبھی ہونا چاہیے. تو نے ادھر فریاد کی، ادھر سے لبیک کی آواز آئی ہے. اور یہ ایک قصیدہ شریف ہے جو الحمدللہ ہر مکتب فکر میں اس سے مقبولیت ہے، قبول عام حاصل ہے. اس کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں. وَمَن تَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ
ان تلقہ الاسد فی آجامہا تجمی، قصیدہ بردہ شریف الحمدللہ ہر جگہ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ سے، اللہ کے رسول سے پیار کرنا یہ بندے کے لیے معراج ہے۔ اللہ کا رسول بندے سے پیار کرے تو پھر سونے پر سہاگا، سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ مدینہ پاک کی آبادی زیادہ تر یہودیوں پر مشتمل تھی، میرے آقا کریم نے انہیں مدینہ پاک سے نکال دیا۔ یہ قوت ہے میرے رسول کی، مدینہ پاک سے حکم دے دیا یہودی نکل جائے، شہر خالی کر جائے۔ یہودی خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، وہاں انہوں نے قلعے بنا لیے، قلعے، اصل لفظ قلعہ ہے زبر کے ساتھ، محبت اصل محبت لفظ ہے میم کی زبر کے ساتھ، چھوٹے بڑے قلعے بنا لیے۔ جب اللہ کا امر ہوا میرے نبی نے ان کو فتح کرنے کا ارادہ فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں تھے، یہ اس لشکر اسلام میں شامل ہی نہیں تھے۔ فاتح خیبر یہ کہلاتے ہیں نا، یہ اس لشکر میں شامل ہی نہیں۔ کیوں نہیں شامل؟ آنکھیں دکھتی ہیں، تو آنکھوں کی بینائی کے بغیر، روشنی کے بغیر جہاد کیسے ہو سکتا ہے؟ سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور تشریف لے گئے، لشکر اسلام چلا گیا، صدیق و فاروق چلے گئے، علی مرتضیٰ گھر میں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کبھی نبی سے جدائی نہیں ہوئی، وہ تلواریں چلائے گئے، تیری شجاعت کس کام کی، تیری تلوار کس کام کی، اٹھ جیسا بھی ہے جس حال میں چل۔ تلوار لی، خیبر میں آ گئے اور آ کر خیمے میں بیٹھ گئے۔ آپ کو یہ آشوب چشم کا عارضہ بچپن سے تھا، یہ ایک بیماری بچپن سے تھی اور ایک صحت بچپن میں مل گئی۔ صحت کیا ملی؟ جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت حضرت علی کی عمر مبارک صرف 8 سال تھی۔ تو اپنے بچے کو دیکھ، تیرا بچہ 8 سال کا کیا سوچ رکھتا ہے سوائے کھیلنے کے یا سکول جانے کے، کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، قریش کے سرداروں کو دعوت دی حق کی، سب نے منہ میں موڑا۔ علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، اگرچہ میری پنڈلی کمزور ہے، لیکن اے اللہ کے نبی میں تیرا ساتھ دوں گا۔ 8 سال کی عمر میں، اس لیے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مردوں میں سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر صدیق، بچوں میں پہلے اسلام قبول کرنے والے علی المرتضیٰ، اور پاک دامن عورتوں میں سے اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلی خاتون خدیجۃ الکبریٰ، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضور کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہم، 8 سال کی عمر میں اسلام قبول فرمایا۔ یہ صحت ہے۔ لشکر اسلام لے کر ابو بکر صدیق گئے، چھوٹے قلعے فتح ہوئے، بڑا قلعہ فتح نہ ہوا۔ دوسرے دن حضرت عمر کو بھیجا، لشکر شام کو واپس آ گیا، قلعے کا دروازہ نہ کھل سکا۔ شام ہو گئی، مجلس لگی ہے میرے نبی کی، صحابہ کرام ارد گرد ستارے جگمگا رہے ہیں، اور وہ آفتاب نبوت ذو فشاں ہے، اور زبان رسالت پر ایک جملہ آ گیا، لَأُعْطِيَنَّ حاضر رایتا غدن رجلن یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ یہ ہے میری منزل جس کی طرف میں آپ کے ذہن لے جانا چاہتا ہوں۔ 2 مسئلے سمجھانے کی کوشش کروں گا اور 2 قسم کے مکتب فکر کے علماء کو دعوت دوں گا۔ ذرا سمجھاؤ، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ما فی الغد کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، ان اللہ عنده علم الساعہ،
یہ ایت بڑی یاد ہے، وہ سارا قرآن یاد کرو، سارا قرآن یاد کرو، اور محمد عربی کا چہرہ مبارک بھی یاد کرو، حضور کی زلفیں بھی یاد کرو، میرے نبی کا مسکرانا بھی یاد کرو، میرے نبی کا جھنڈا باندھنا بھی یاد کرو، اور میرے نبی کا جھنڈا کسی کو عطا کرنا بھی تو یاد کرو۔ میرے رسول نے صرف مسجد میں سجدے نہیں کیے، نماز، روزے، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، بیع و شراء کے مسائل ہی نہیں سمجھائے۔ میرا نبی صرف مسجد کا نمازی نہیں ہے، میدان کا غازی بھی ہے، اور مسجد قضاء کا قاضی بھی ہے۔ سبحان اللہ، یہی مومن کی شان ہونی چاہیے۔ مسجد میں جائے، سجدوں میں لذت محسوس کرے، نمازی بن جائے، اور میدان کی طرف جب دعوت دی جائے تو غازی بن کر واپس آئے، اور جب فیصلے کا وقت ہو تو قاضی بن جائے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ جھنڈا، یہ میرا جھنڈا میں کل ضرور بے ضرور اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرمائے گا۔ اور وہ کیسا ہوگا؟ اس کا حلیہ کیا ہے، اس کا حدود اربع کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کا نام و نسب کیا ہے، اس کا قد کاٹ کیسا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کے رخسار کے انداز کیسے؟ فرمایا سن لو، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوگا، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے پیار کرتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث بیان کر کے پھر میں اس پر ذرا دوبارہ تبصرہ کروں گا اگر وقت نے اجازت دی۔ اب صبح کی نماز کے بعد یہ فیصلہ ہونا تھا کہ سرکار کس کو جھنڈا عطا فرماتے ہیں۔ یہ بڑا اعزاز ہے، بڑا اعزاز ہے۔ آج کس کا انتخاب ہوگا؟ فرسٹ ایک ہی آتا ہے، پہلی پوزیشن ایک ہی لیتا ہے۔ اتنے مجمع میں سے پہلی پوزیشن دیکھو کس کس سے بھی آتی ہے۔ یہ قرآن اندازی ہے۔ تو خیال یہی ہم کر رہے ہیں کہ رات بڑی بے چینی سے صحابہ نے گزاری ہوگی، کب صبح ہوتی ہے۔ ایک تو یہ شوق کہ خیبر فتح کیوں نہیں ہو رہا، یہ قلعہ فتح ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ خواہش انگڑائیاں لے رہی ہے، اے اللہ کرم فرما جھنڈا مجھے ملے، یہ اعزاز میرے حصے میں آئے۔ یقیناً ہر ایک صحابی کی یہ خواہش ہوگی نا۔ صبح کی نماز کے بعد سب بیٹھے ہیں اور جنبش لب مصطفیٰ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی کی زبان سے کس سعادت مند کا نام نکلتا ہے؟ سرکار نے سب پر نظر ڈالی، فرمایا این علی بن ابی طالب، میرے چچا ابو طالب کا فرزند علی کہاں ہے؟ یشتکی عینہ یا رسول اللہ، اس کی آنکھیں دکھتی ہیں، خیمے میں ہیں۔ فرمایا جاؤ بلا کر لاؤ۔ سن لیا تھا آنکھیں دکھتی ہیں، پتہ تھا آنکھوں کا عارضہ ہے، آشوب چشم ہے، بلاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی آ گئے، فرماتے رہو میرے پاس بیٹھو، میرے قریب بیٹھو، میرے سامنے بیٹھو، میں تیرے سامنے تو میرے سامنے۔ اقبال ایک بات کہہ گیا مجھے بڑی پسند آئی، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، سجدے کرنے والے، اعتکاف بیٹھنے والے دعائیں کرتے مولا کریم عذاب سے بچانا، جنت عطا فرمانا، یہ زاہد لوگ ہیں، ان سے بھی آگے منزلیں ہیں، یہی آسمان نہیں، اس سے آگے بھی آسمان ہیں، یہی بلندی نہیں، اس سے آگے بھی بلندیاں ہیں۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو۔ یا اللہ زاہد جنت چاہتے ہیں، دے دو اسے۔ ہاں بھئی تو کیا چاہتا ہے؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، مجھے میں تیرا قضاگر ہوں، میں چھوٹی خیرات کر لے کر راضی نہیں ہوتا۔ میری جھولی میں ٹکڑے پا دیے، روٹی ڈال دی، پیسے دے دیے، کپڑا دے دیا، نہیں راضی ہوتا جب تک تو نہیں ملے گا۔ اور پھر پتہ ہی نہیں کیا کہہ گیا اقبال، وہ بھی اچھی بات کہہ گیا، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی،
یہ راز کی بات تھی نا، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، اور سزا مجھے ملنی چاہیے، اور سزا کہاں ملے؟ تیری زلفوں کا اسیر بن جاؤں، تیری زلفوں کا، وہ جو کنڈل ہے نا، کنڈل جس میں امت کے دل لٹکتے رہتے ہیں، وہ ویسے کرنی کا دل دیکھو کہاں ہے، بلال حبشی کا دل دیکھو کہاں ہے، سینے میں نہیں ہے، مصطفیٰ کی زلفوں میں اٹکا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی مرتضیٰ سامنے قریب آ کر بیٹھ گئے، اور کوئی ڈاکٹر بلاؤ جو آئی اسپیشلسٹ ہو، کوئی علاج کرے، اس سے کام لینا ہے، ابھی کام لینا ہے، صبح تو ہو گئی، اتنا جلدی علاج تو کوئی ڈاکٹر کر نہیں سکتا، اللہ کا نبی ہے، کیا علاج کریں گے؟ لعاب دہن لے کر نا سرکار نے اپنا علی مرتضیٰ کی دونوں آنکھوں پر لگا دیا، میں قربان جاؤں، حضرت انس کے گھر کے کنویں کا کھاری پانی میرے مصطفیٰ کے لعاب دہن سے میٹھا ہو جاتا ہے، حسنین قریبین کو زبان چوسنے کے لیے دیتا ہے میرا پیغمبر، سارا دن پیاس لگتی ہی نہیں ہے۔ کوثر کی بڑی شان ہے، انا اعطیناک الکوثر، مائے زمزم کی بڑی شان ہے، سلسبیل کی بڑی شان ہے، لیکن ان کی پانیوں میں بھی یہ تاثیر نہیں ہے جو میرے مصطفیٰ کے لعاب دہن کی تاثیر ہے۔ بس لعاب دہن لگانے کی دیر تھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنکھ تو کبھی دکھی ہی نہیں ہے، نور علی نور، روشنی ہی روشنی، سبحان اللہ۔ انما انا بشر مثلکم کی آیتوں کو بار بار پڑھنے تکرار کرنے والے ذرا اپنے لعاب دہن بھی لگا کر دیکھیں، پنڈلی ٹوٹ گئی، لعاب دہن لگا دیا، جڑ گئی، یہ کیسا آپریشن ہے جی؟ نہ کوئی سمجھ سکا نہ کوئی سمجھے گا، جو مقام ہے خدا کے محبوب کا۔ اب کوئی ضعیف روایت آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، جرت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معافی دے، کبھی ہمت ہی نہ ہو، جو کریں گے انشاءاللہ فریق ثانی بھی اسے مانے گا۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان کی کتابوں میں بھی، ہماری کتابوں میں سب مانتے ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت قتادہ کی آنکھ ایک ضائع ہو گئی تھی، تیر لگا تھا، کیسے ٹھیک ہوئی؟ یاد ہے، لعاب دہن لگا دیا۔ اس لعاب دہن سے بڑے بڑے کام لیے میرے آقا کریم نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے رب نے فرمایا تھا قد جاءکم برہان من ربکم، ہر پیغمبر کو 1 2 10 9 معجزے، سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ برہان ہے نبی کی صداقت کا کہ عصا اژدہا بن جائے، یہ برہان ہے نبی کی صداقت کا مادرزاد اندھا بھی نہ ہو جائے۔ لیکن اے میرے مصطفیٰ، سب کو معجزے دیے، میں نے تیری ذات کو معجزہ بنا کر بھیج دیا ہے، تو خود معجزہ ہے، جس کے بدلے اطہر کا سایہ نہیں، معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ جو چلتے ہیں زمین ریت پر تو قدم کا نشان نہیں پڑتا، معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ قدم پتھر پر لگتے ہیں، نشان پڑ جاتا ہے، معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ پیالے، پانی کے پیالے میں ہاتھ رکھ دیتے ہیں، انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ میں کہاں تک شمار کروں؟ درختوں کو بلائیں دوڑتے آئیں، پتھروں کو کہے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھنے لگ جائے، میرا نبی سراپا معجزہ ہے۔ لعاب دہن میں برکت ہے، نظر میں برکت ہے، سماعت میں برکت ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ۔ میرا نبی پھر معجزہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اور جہاں بیٹھ جائے برکت ہی برکت پھیل جائے، گھوڑے پر سوار ہو جائے، سست رفتار ہے، بد نیت ہے، میرے نبی اس گھوڑے پر سواری کرے، فرمائے لوجدتہ بحرا، میں نے اسے تو دریا کی طرح رواں دیکھا ہے، وہ جب سفر میں جاتا ہے سارے پیچھے، وہ سب سے آگے، اور سست رفتار گھوڑے کی یہ انقلاب ماہیت آج کوئی نسخہ آج دن تک تجویز نہیں ہوا۔ سائنس ایسا نہیں کر سکتی کہ سست رفتار ہو تیز رفتار بنا دے، تبھی تو ہوائی جہاز بنائے۔ اگر یہ نسخہ ہوتا
تو گھوڑے سے کام لے لیتے. تو اتنا سفر کر کہ 8-9 گھنٹے میں انگلینڈ پہنچ جا. گھوڑا نہیں کر سکتا. میرے نبی نے سواری کی ہے گھوڑے پر، حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پر، اور بڑا سست رفتار سا سفر، ہمیشہ پیچھے، سب سے پیچھے، گرد میں، غبار میں، مٹی میں. اور آج سرکار نے سواری فرمائی تھوڑی دیر کے لیے کہ رات کے وقت مدینہ پاک سے باہر تشریف لے گئے، جلدی واپس آ گئے. ابو طلحہ کو گھوڑا دے دیا. فرمایا لوجدتہ بحرا، مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ یہ دریا کی طرح روان دوا ہے. ابو طلحہ کہتے ہیں وہ بدنیت گھوڑا جب سفر میں لے جاتا تھا سارا قافلہ پیچھے ہوتا تھا، میں سب سے آگے ہوتا تھا. کیا بزرگی ہے، کیا شرافت ہے، کیا کمال ہے، کیا بیان کروں. شان تو علی المرتضیٰ کی بیان کر رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہ وہ بیان کر سکتے ہیں نہ یہ بیان کر سکتے ہیں. دونوں جگہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے، گھٹنے ٹیک دیے، عاجز ہو گئے، اپنے عزت کا اعتراف کر لیا، قصور کا اعتراف کر لیا. نہ اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب کا اور رسول کے محبوب کا. علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. سبحان. یحب اللہ ورسولہ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے پیار کا تعلق کہاں ہوتا ہے بھائی؟ پیشانی پر لکھا ہوتا ہے. آپ بیٹھے ہیں، آپ کو، مجھے کیا پتا کس کو میرے ساتھ پیار ہے. آپ کو میرے متعلق پتا ہے مجھے آپ کے ساتھ کتنا انس ہے؟ نہیں. یہ کیسے پتا چل گیا نبی کو کہ یہ اللہ سے پیار کرتا ہے؟ پیار تو دل کے ساتھ، وہ میلان دل کے اندر جو جذبات ہیں. محبت ابتدا ہے، عشق انتہا ہے. محبت ابتدا ہے، عشق انتہا ہے. اور مزے کی بات سنتے جاؤ، ہر چیز کی ضد ہے. صحت کی ضد بیماری، بیماری کی ضد صحت، خوشی کی ضد غمی، روشنی کی ضد اندھیرا، حق کی ضد باطل، سچ کی ضد جھوٹ. ہر چیز کی ضد ہے. الاشیاء تعرف بازدادہا. محبت کی ضد نفرت. اور دوستو عشق کی کوئی ضد ہے ہی نہیں، عشق کی کوئی ضد نہیں. کیا مطلب؟ تو اس مقام پر پہنچ گیا جہاں لغتیں، ڈکشنری سب نیچے رہ جاتی ہیں. یہ اعلیٰ مقام، اعلیٰ مقام. سبحان اللہ. صبح سرکار نے چندہ دے دیا علی المرتضیٰ کو، روانہ فرما دیا. ہاں ایک حضور نے تحفہ دیا، ساتھ تحفہ دیا. ابن ماجہ شریف سیاستوں کی کتاب، زبان رسال سے ایک جملہ نکل گیا، اللہ مذہب عن الحر والبرد. کیا معنی اس کا؟ اے میرے اللہ، آج کے بعد میرے علی کو نہ سردی لگے نہ گرمی لگے، یعنی انہیں جنت کا موسم عطا کر دے. یہ مطلب ہے. دوسرے لفظوں میں میرے علی کو آج کے بعد جنت کا موسم عطا کر دے. عرب کی سخت گرمی ہو یہ صوف کا لباس پہنے پھریں، اور شدید سردی ہو یہ ململ پہنے پھریں، انہیں کوئی پتہ نہ چلے کیسا موسم ہے. اور اس کے بعد واقعی ایسا ہوا. یہ نہیں کہ یہ دعا ہو گئی، ہوا. نبی کی زبان سے نکل جاتا ہے، تقدیر کا قلم چل جاتا ہے. ایسا ہوا. حضرت علی المرتضیٰ نے، آپ لوگ ضرور لباس کا خیال رکھتے ہیں، موسم کے مطابق لباس پہنتے ہیں. آج کسی نے کوئی واسکٹ، جیکٹ، کوئی کوٹ تو نہیں پہنے ہوا، گرمی ہے نا، ہلکے پھلکے لباس میں. سردیوں میں کوئی ہلکا پھلکا لباس نہیں پہنتے. ہم لباس موسم کے مطابق بدلتے ہیں، اس لیے گرمی بھی ستاتی ہے، سردی بھی ستاتی ہے. لوگوں نے دیکھا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی سردی میں لباس کا کوئی خیال نہیں رکھتے تھے. پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا خیبر کے دن میرے آقا نے مجھے یہ دعا عطا فرمائی. فرمایا جاؤ علی. عرض کرتے یا رسول اللہ مجھ سے جہاد کروں یہاں تک کہ ہماری طرح ہو جائے؟ فرمایا علی جاؤ اور سب سے پہلے جا کر دعوت اسلام دو. یاد رکھ لیں یہ جہاد کی بنیاد ہے. آج بھی الجہاد الجہاد بڑی چاکنگ ہے، بڑے لوگوں کو لے جا رہے ہیں اور یہ قتل عام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ شہید ہے، یہ مجاہد ہے. جہاد کی بنیاد دعوت اسلام پر.
یہ کوئی جہاد نہیں ہے جب تک دعوت اسلام نہیں ہے، اور دعوت اسلام کسی محلے کی مسجد کا مولوی امام نہیں دے سکتا، یہ اسلامی سلطنت کے حکمران کی ذمہ داری ہے۔ آج اتفاقاً بات آ گئی نا تو سمجھا دینا چاہتا ہوں، سمجھ جاؤ نہ ہمارا ملک اس نعمت سے بہرہ ور ہو سکا کہ یہاں اسلامی نظام نافذ ہو، ہمارے حکمرانوں کی زندگی اور ان کی سیاست یہ اسلام کے مطابق ہو، نہ وہ اسلامی حکمران ہیں اور نہ ان کی دعوت ہے، تو پھر جہاد کہاں سے آ گیا؟ میں پورے مجمع کو مخاطب کر رہا ہوں، اگر میری اس بات میں کوئی کجی ہے تو جمعے کے بعد میری ذرا وضاحت کر دینا، میں انشاءاللہ سمجھ جاؤں گا، سمجھنے والی بات ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا علی سب سے پہلے جہاں بھی حضور نے لشکر اسلام میں بھیجا ہے، فرمایا سب سے پہلے دعوت اسلام دو، دعوت اسلام قبول کر لے، تلوار نیام میں وہ تمہارے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، تمہارے بھائی ہیں، ان پر تلوار نہ اٹھانا، بچوں کو نہ قتل کرنا، بوڑھوں کو پر تلوار نہ اٹھانا، عورتوں کو پر تلوار نہ اٹھانا، میرے نبی کا حکم ہے۔ اس ملک میں جاؤ، پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، ان کی فصلوں کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ ہائے میرے مصطفیٰ کے نظام کو کوئی سمجھتا سر جھکا جاتا۔ میرے نبی نے تو غیر مسلموں کو بھی تحفظ دیا ہے، غیر مسلموں کو بھی میرے نبی نے تحفظ دیا ہے، عزت فرمائی ہے۔ ہاں تم دین قبول نہیں کرتے، اپنے دین میں رہو، لیکن قانون ہمارا نافذ ہوگا۔ اگر ہمارا دین قبول نہیں کرو گے تو جزیہ ادا کرو گے، جزیہ ادا کرو، امن کے ساتھ زندگی گزارو۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی المتزاج فرمائے سب سے پہلے یہودیوں کو دعوت اسلام دو، یعنی قولوا لا الہ الا اللہ۔ جس نے یہ کہہ دیا عاصم منی دماءہم و اموالہم، اس نے اپنے خون کی بھی حفاظت کر لی، مالوں کی حفاظت کر لی۔ وحسابہم علی اللہ الا بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا علی اگر ایک بھی ہدایت قبول کر جائے، عرب میں سب سے قیمتی مال اونٹ سمجھے جاتے تھے، سرخ اونٹ، فرمایا سرخ اونٹوں سے بھی ایک کا ہدایت قبول کر لینا تیرے لیے بہتر ہے۔ یہ جملہ سب سامعین کے لیے، اگر آپ کی کوشش سے ایک بھی نمازی بن جائے، دلچسپی ذرا رکھا کرے نا میری باتوں سے، گہرائی میں اترنے کی کوشش کرو، نفع نقصان بہت سمجھتے ہو۔ اگر تمہاری کوشش سے، تمہاری دعوت سے، تمہارے پیار سے ادھر لانے سے ایک بے نمازی بن جائے، کتنا کمایا تم نے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا جی؟ لشکر اسلام نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اب وہ دروازہ بڑا مشہور دروازہ ہے، باب خیبر، ہم نے پاکستان میں بھی بنا رکھا ہے۔ باب خیبر بڑا مضبوط دروازہ، جب تک یہ نہ کھولے لشکر اسلام اندر نہیں جا سکتا، وہ باہر نہیں نکل رہے، تو پھر ہمارا تو منصوبہ مکمل نہیں ہو رہا۔ کیا ہوا پھر؟ سب جانتے ہو، سب جانتے ہو، خدا کا شعر بفر گیا۔ پہلے اجمال میں تھا، اب تفصیل میں آ گیا۔ پہلے حلم میں تھا، اب اس میں جذبہ ایمانی جوش پر آ گیا۔ علی المرتضیٰ نے آگے بڑھ کر خیبر کے دروازے کو ہلایا۔ روایات میں کیا آتا ہے جی؟ حضرت صفیہ جو بعد میں ام المؤمنین بنی، یہ اس قلعے میں بیٹھی تھی، اور بیٹھی تھی چارپائی پر، قلعے کے اندر چارپائی پر بیٹھی تھی۔ علی مرتضیٰ نے جب قلعے کا دروازہ ہلایا، پورا قلعہ ہل گیا، چارپائی سے یہ گر گئی، ایسا سمجھو زلزلہ آ گیا۔ یہ قصہ کہانی نہیں ہے، کوئی داستان نہیں سنا رہا، یہ حقائق ہے۔ خدا کا شیر جب دروازے کو ہلاتا ہے پورا قلعہ ہل جاتا ہے، اور وہ پاک دامن خاتون چارپائی پر بیٹھی ہیں، گر جاتی ہیں،
اور علی مرتضیٰ نے ایک ہاتھ سے دروازے کو کھیڑ لیا اور ہاتھوں پر اٹھا لیا، اسے پل بنا لیا، لشکر اسلام کو حکم دیا پل سے گزر کر اندر داخل ہو جاؤ، حملہ کر۔ حضور نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ حاضر رایتا غدن رجلا یفتح اللہ علی یدیہ، میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح فرمائے گا۔ سینہ الحمدللہ بھرا ہوا ہے، اور باتیں کرنے کے ہم مولوی ویسے بھی بڑے عادی ہوتے ہیں، تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے تو اثر تک ختم نہیں ہوگا۔ ابھی میں نے تو کچھ بیان بھی نہیں کیا، لیکن سوئی مجھے بتا رہی ہے کہ نماز کا وقت تو ہو گیا ہے، تو رخصت ہوتا ہوں اس بات پر۔ سبحان اللہ کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دو وصف نمایاں تھے، ایک شجاعت ایک عبادت، نمایاں وصف۔ اور شجاعت تو اب ہے نہیں ہم میں، شجاعت نہیں ہے۔ جو مال سے پیار کرتا ہے وہ بہادر نہیں ہو سکتا، جو شراب پیتا ہے اس میں شجاعت نہیں آ سکتی۔ دو باتیں یاد رکھو، ہم مال سے پیار کرنے والے، اور ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو شراب بھی پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معافی دے، بری خصلتوں سے بچائے۔ ہم شجاعت سے تو رہے محروم، البتہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، میرا رب فرماتا ہے اے بندو اپنے پروردگار کی عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو۔ عزت چاہتے ہو سجدے کرو، رب کا قرب چاہتے ہو سجدے کرو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، آخری قرآن کی پہلی آیت، اس کی آخری آیت جس کا میں ترجمہ پیش کر چکا ہوں۔ رب کا جو قرب چاہتا ہے کیا کرے جی؟ ایک دفعہ آپ کہیں نا مجھے یقین ہو جائے، سجدے کرے، صرف نماز کے نہیں، نماز کے علاوہ بھی سجدے کرے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا 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 لذت محسوس کرتا کرتا شام کا سجدے میں گئے ہوا صبح کر دے۔ یہ عبادت بھی کرو تو عبادت کی لذت بھی رب سے مانگو، لذت بھی مانگو۔ لذت جسے مل جائے نا اسے آپ اٹھائیں بھی تو نہیں اٹھے گا۔ بھائی مجھے لطف آ گیا، چلتے چلتے پرانی بات آپ کو یاد ہے، میں دہرائے دیتا ہوں موقع کے مناسب۔ ایک عورت جو کمزور ترین، ضعیفہ، نحیفہ، میرے نبی کے دین کی شہدائی، نام ہے بصرہ کے رہنے والی رابعہ، رات ہوئی رکھ دیا سر سجدے میں اور پکارا اپنے رب کریم کو، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، سب سے اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں، وہ اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں۔ یہ تصور، صرف اس سے اعلیٰ نہ کہو، یہ بھی تصور، میں ادنا ہوں، دونوں سبق یاد کیے جائے۔ اس سے اوپر کوئی نہیں، مجھ سے نیچے کوئی نہیں۔ تصور کا یہ درس دے رہا ہوں۔ جب سبحان ربی اعلیٰ کہے تو یہ معنی ہے اس کا کہ تو ہر اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، میں ہر ادنا سے ادنا ہوں۔ زبان سے نہ کہے، حال بن جائے۔ رابعہ بصریہ یہی کہہ رہی ہیں، لذت آ گئی نا بھائی، لذت آ گئی، رات گزرتی جا رہی ہے، اور یہ اللہ کی نیک بندی یہی فرض کر رہی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ میرے نبی نے فرمایا جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان جتنے حجاب ہوتے رب اٹھا دیتا ہے۔ بندہ یہ سمجھے میں رب کے سامنے، رب میرے سامنے، میں اسے نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تاکید کے لیے فإنہ یراک، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنا بندہ جہاں غار میں ہے، جہاں ہے مکان میں ہے، جنگل میں ہے، جہاں کوہسار میں ہے، لالا زار میں ہے، سبزہ زار میں ہے، جہاں بھی ہے، اپنے رب کے حضور جب سر پر سجود ہوگا،
رب دیکھتا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ کا ہے میرا رب سنتا ہے اور لبیک یا عبدی کی آواز دیتا ہے. میرے بندے تو حاضر ہے تو میں بھی حاضر ہوں. پردے میں نے اٹھا لیے. رابعہ بسی کریے سبحان ربی الاعلیٰ. تو ہر اعلیٰ سے اعلیٰ ہے, میں ہر ادنا سے ادنا ہوں. سلسلہ چل رہا ہے. صبح ہو گئی, مؤذن کا اللہ اکبر, سر اٹھایا. آئے رب کریم, تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ تیری بندی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا. سبحان اللہ, اتنی چھوٹی رات بنائی ہے, میں ایک سجدہ تو مکمل کر لیتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے رب سے پیار کرو. آج کہ اس مجلس کا میرا پیغام کیا ہے؟ اپنے رب سے پیار. بس 2 باتیں آج یاد کر کے جاؤ اور لکھ لو, گھر دل پر لکھ لو, بچوں کو یاد کرا دو. جو بندہ رب اور رسول سے پیار نہیں کرتا وہ بندہ نہیں, گندا ہے. ایک بات, جو اللہ سے پیار نہیں کرتا, اللہ کے رسول سے پیار نہیں کرتا, وہ بندہ نہیں, گندا ہے. اور دوسری کیا بات؟ اپنے رب سے پیار کر. تیرے سارے مسئلے حل, تیری مشکلیں سب آسان, تیرے راستے سارے صاف. رب سے کر لے پیار, رب کو بنا لے اپنا یار, رب سے کر لے پیار, تیرا بیڑا ہے پار. اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم.